انہوں نے چیزوں کو اتنا مس ہینڈل کیا ہوا ہے. جب ان کے پاس تھا سب کچھ تو وہ اس میں بڑے آرام سے اس کو پولیٹیکل موو بنا سکتے تھے. آج کے الیکشن میں بڑی کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہوتے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے. دیکھیں نا پنجاب کی اور گورنمنٹس جو ہے کے پی کے کی ان کے پاس تھیں, وہ اس میں آتے جب ان کا ٹینیور پورا ہوتا تو وہ آ کے تو اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ اور نگران حکومت بناتے. مرکز میں جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے, یہاں پہ بھی حکومت ان کی مرضی کی بنتی. تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود پھینکی ہیں, اور پتہ نہیں کس زوم میں پھینکی ہیں. کیا سمجھ رہے تھے جو لوگ کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہیں, جو لوگ انہیں مشورے دے رہے تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے اور ان کی کیا سوچ تھی, کیا ویژن تھا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آج وہ کیا کسی کے مشورے مانتے؟ خالص مانتے تو تھے, لیکن مسئلہ وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے نا جن سے وہ مشورہ کر رہے تھے, وہ ان میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل ایون ورکر بھی نہیں تھا. ویژن کسی کا نہیں تھا. مطلب زلفی بخاری, فواد چودھری, شہباز گل, یہ وہ پارٹی تھی نا جو ان کی کچن کیبنٹ تھی. شہزاد اکبر ہو گئے, یہ اعظم سواتی ہو گئے. مرشد کا تو نام ہی نہیں لے رہے آپ. جی مرشد تو خیر الگ, وہ تو اس میں پارٹی کے چونکہ نہیں تھے, لیکن اوپنلی جن کے ساتھ جو ان کی کچن کیبنٹ کہلاتی تھی, سب کے مرشد بھی تو وہی سب کے مرشد تھے. تو یہ چیزیں تو اس طریقے سے ہینڈل ہو رہی تھی نا ان کے ساتھ. تو پھر اب اور پھر مسئلہ اب یہ جو ریزسٹنس اور مزاحمت اور تبدیلی اور انقلاب اور یہ اسٹیٹسمین شپ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان پولیٹیشین بھی نہیں ہے, سر وزیر اعظم رہے ہیں, جو بھی ہے پارٹی سب سے پاپولر اپنے زوم میں پاپولر پارٹی, وہ نکے کے ابے کے زور پہ ہوا ہے نا سارا کچھ. باجوہ صاحب کے پولیٹیشین بھی نہیں ہے. پولیٹیشین بڑا صابر ہوتا ہے, حالات دیکھتا ہے, بہت کیلکولیٹڈ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تو کوئی, آپ ذرا سوچو کہ جس طرح گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا تھا مہنگائی کرنے کا, اگر انہوں نے اسمبلی سے استعفے نہ دیے ہوتے, یہ صرف 2 مہینے کے بعد ہی نا اگر وہ عدم اعتماد لے کے آ جاتے تو کامیاب ہو جانی تھی, رام بن چکی تھی. یہ ان کا یعنی ان کی سمجھ اتنی ہے کہ وہ خود ان کے لیے میدان ہموار کیا, باہر نکل گئے. اچھا, ادھر سے پھر 2 جو حکومتیں تھیں جہاں آرام سے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے, موومنٹس چلا رہے تھے, وہ 2 بھی ختم کر دی, خود ختم کی اور زبردستی ختم کی جناب. وہ ٹھیک ہے نا, سمجھ کتنی ہے, اتنی ساری سمجھ ہے. ختم کر کے خیال آتا تھا کہ کیوں ختم کیے, ہم عدالت جائیں گے کہ ہماری حکومت بحال کرو. ٹھیک ہے, ہم عدالت جائیں گے, ہمارے استعفے واپس لو. بھائی آپ سے کوئی زبردستی دلائے گئے تھے؟ یہ تو واپس آنے کے لیے جو بچڑے کی دم پکڑنا پڑتی ہے وہ بھی نہیں کیا. خالد صاحب مزے کی بات یہ کہ پہلے یہ کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے, تو وہ ابھی پٹیشن لگی نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے دوسری پٹیشن داخل کی کہ ہمارے منظور کر لیے گئے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ منظور کر رہے ہیں, آپ اس کو ختم کریں. یہ ان کی سیاست ہے, یہ سیاست کریں گے آپ. اور ابھی بھی جس طریقے سے ان کو وکیلوں نے مروایا ہے, اس میں مطلب ابھی جو بھی چیزیں ہوئی ہیں سارا دیکھیں بھائی, یہ تو جب آپ یہاں جا کے پھنستے ہیں نا, جہاں وہ پہنچ گئے تھے, تو گدھ تو منتظر ہوتے ہیں لاش کے. بھائی اتنی موٹی اسامی ہے, فیسوں کا آپ اندازہ لگاؤ, تو جو بھی وکیل ہوگا وہ کیوں نہیں دوڑ کے جائے گا. سر جی میں خالد صاحب فیسیں تو چھوڑے ہیں, انہوں نے پوری پارٹی اپنے پاس کر لی ہے, پیچھے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر. اور اچھا ایک چیز اور ہے فاروق بھائی, اس کو دیکھیں کہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سامنے مجھے یاد ہے کہ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں 50 میٹر بھی نہیں ہوگا جہاں ڈی چوک جہاں ان کا کیمپ ہوتا تھا, اور خان صاحب شام کو کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ کل کا دن ہے, پورے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. یہ کیسے, کون سا امپائر تھا جس کی انگلی کھڑی ہو گئی؟ تو اس وقت کی ایک منتخب حکومت کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گر جائیں گے, نواز شریف جیل جائے گا, اور یہ جو ہے نا ان کو ناک رگڑ رگڑ کے کر. تو بھائی
اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں انہونی کون سی ہے؟